یہ بڑا مشہور ہے، بچپن سے سنا ہوا ہے کہ بچوں سے پریاں کھیلتی ہے اور بچے چھوٹے جو نا ہنستے ہیں. تو یہ بالکل عوامی، بس ایک عوامی ترکیب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پریاں گدگدی نہیں کرتی، پریاں ان کو ہنساتی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ اتنا مشہور ہے یہ پریوں والا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا شعر ادا کے بخشش میں نظم کیا ہے. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیرخوار. پریاں دیکھ کر نہیں ہنس رہے، طفل شیرخوار میں دودھ پیتے بچے. غفلت شیخ و شاب، شیخ مانے بوڑھا، بوڑھے کو بھی شیخ بولتے ہیں، اور شاب مانے جوان. تو غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیرخوار، یعنی جب یہ بوڑھے یا جوان غفلتیں کرتے ہیں تو اس پر یہ بچے ہنستے ہیں، نہ کہ یہ پریوں کے اس سے ہنستے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنی حکمت عملی سے شعر ترتیب دیا. اور دوسرا مصرع ہے، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں. ابس مانے فضول، گدگدی سب سمجھتے ہوتے ہیں، بہائی کیا ہوتی ہے. یہ بہائی کے وہ معنی لکھے ہوئے ہیں لغت میں، لیکن وہ بتانے والے نہیں ہیں. تو یوں مطلب کہ بہائی کے معنی لکھے، لیکن اب یہ کہ کسی کو بہائی کے یہ معنی عام طور پہ پتہ نہیں ہوتے. تاہم یہ کہ بعض اوقات الفاظ جو ہے نا، یہ مٹتے مٹتے اس کے معنی چھپتے چھپتے یہ کسی اور معنی میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ممانعت تھی بھی تو اٹھ جاتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال یوں دوں کہ جیسے کہ انگلش مہینے اور انگلش دنوں کے نام، اس میں بعض نام ایسے جو اللہ کے سوا کسی اور خدا کے نام سے منسوب بھی ہیں، نشاندہی نہیں کر رہا میں، ایسے ہیں اس میں ایسا. تو اب یہ مٹتے 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 یہ سب ختم ہو گیا. اب وہ نام زبان زدے عوام ہے. اب یہ بہت پرانے مطلب نسبتیں تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی، بولائیاں ہو گئی، دماغ سے اس کے نقشے مٹ گئے. اب کتابوں میں کوئی گہرائی میں جا کر، اور کوئی اب تو نیٹ سے لا کر نکالے تو نکالے ایک بات ہے. تو یہ کہ یہ شرعاً اس سے ممانعت اس کے الفاظ کے استعمال سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ نہ وہ باطل عقیدہ موجود ہوتا ہے، نہ وہ باطل نام ان کے ذہن میں ہوتا ہے. بس ایک کہ بھئی اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کے معنی اس کو نہیں پتا ہوتے، تو یوں ممانعت اٹھ جاتی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ شعر جو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، تو اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے کہ عوام الناس کا ایک غلط خیال ہے کہ شیرخوار بچہ جب ہنستا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پریاں اس کو گدگدی کر کے ہنساتی ہیں. گدگدی اس کو گلگلیا بھی بولتے ہیں، گلگلیا کرتے ہیں، یوں بغل کی طرح وہ یوں کرتے ہیں گدگدی. تو یہ گدگدی کر کے پریاں ہنساتی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس خیال و فہم کے مقابل ایک نیا تخیل پیش کرتے ہیں. ایک نیا مطلب ہے کہ اپنا وہ ایک خیال پیش کیا کہ قوم مسلم کے بوڑھے اور جوانوں کی دین سے جو غفلت ہے، اس غفلت پر شیرخوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ ہنستا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچے کی ہنسی کی جو علت، یعنی علت مانے سبب بیان کی ہے، وہ ایک تخیل سے، ایک خیال کے مطابق، اور قوم مسلم کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ایک مہذب طنز فرمایا ہے. کیا پریاں کیا ہنسائیں، پریاں وریاں کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا نہیں ہے. یہ بچوں کو پریاں نہیں ہنسا رہی، یہ پریوں کو تو ہنسا رہا ہے. تو مسجد میں نماز پڑھ، سنتوں پر عمل کر، گناہ چھوڑ اور نیکیوں کے رستے پر لگ. یہ تجھے گویا یعنی جیسے کہ، یہ فرض ہی ہے، گویا یا جیسے کہ
یہ تجھ پر ہنستا تو اس سے تو اپنے لیے سبق حاصل کر. اس کو میں یوں عرض کروں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے رونے کے تعلق سے لکھا ہے کہ بچے جب روئیں تو جہنمیوں کے رونے کو یاد کرنا چاہیے کہ جہنمی بھی روئیں گے جہنم میں، اور اللہ اس رونے سے ہم کو بچائے اور یوں مطلب اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے. تو یہ بچہ ہو بڑا ہو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور اس سے آخرت کی یاد کی مطلب یعنی کہ صورت نکالنی چاہیے. گرم پانی سے، جیسے سردیوں میں گرم پانی اچھا لگتا ہے، نہاتے ہیں گرم جو قابل برداشت ہو، تو گرم پانی ہو، دھواں چھوڑتا ہوا پانی ہو، تو اس وقت جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو یاد کرے. مائع حمیم جس کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ کھولتا ہوا پانی، جب پیاس کا مارا جہنمی اپنے کوئی اس کو تو پیاس تو ایسی لگی ہوگی، تو جیسے ہی وہ منہ کے قریب کرے گا تو اس کی اتنی شدت ہوگی گرمی کہ وہ منہ کی کھال جو ہے وہ جھڑ کر اس پیالے میں آ جائے گی. اور جب یہ گرما گرم پانی یہ پیے گا تو اس وقت اس کی آنتیں کٹ کٹ کے پیچھے کے رستے سے بہ جائیں گی. یہ گرم پانی کیسا ہوگا کہ آج معمولی سا گرم پانی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس طرح کوئی غذا ہماری پسند کی نہیں ہے، لطف نہیں آ رہا کھانے میں، تو جہنم کی غذاؤں کو یاد کرے. تھوہڑ کہ جو مطلب کانٹے دار وہ غذا ہوگی، جو منہ میں ڈالے گا بھوکا جہنمی تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دے گی اور اسی کے لیے وہ پانی مانگے گا. تو اس کو مائع حمیم جس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا، ترتیب بدل گئی، تو وہ پانی. تو یہ ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رہنے کے لیے برانگیختہ کرے، ابھارے، اور جہنم سے ڈرا کر جنت کی نعمتوں کی طرف اس کو ترغیب دلائے. تو یہ میں نے مثالیں دیں، بے عینی مثالیں احیاء العلوم میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جس سے مطلب انسان جو ہے اپنے لیے وہ سبق کے لیے، عبرت کے لیے سامان کر سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ بچہ جب ہنستا ہے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ، تو آدمی یہ اعلیٰ حضرت کے تخیل کو اپنے اوپر لے کر کے شاید یہ بچہ یا گویا، یہ ہمارے یہاں گویا لفظ استعمال بہت ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ گویا کہ معنی سب کو پتہ نہیں ہوتے، یہ ایسی غلط جگہ پر گویا بول رہے ہوتے ہیں کہ معنی الٹ جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، ہاں کا نہ ہو جاتا ہے، نہ کا ہو جاتا ہے. ایسے جملوں میں لفظ گویا میں نے سنے. ایک مبلغ کو میں نے بتایا، جب اس کا سنا نا میں نے مدنی چینل پر، وہ چونکا، مجھے لگا کہ اس کا تکیہ کلام ہی گویا ہے. تو بعض اوقات یہ لفظ گویا ایسی جگہ فٹ ہو جاتا ہے کہ معنی کفر ہو جائیں گے. یہ مثال نہیں دوں گا میں آپ کو، یہ خطرات ہیں اس میں. تو اب اردو بہت کمزور ہے، بڑے بڑوں کی کمزور ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. گویا اس کے صرف یعنی کہ ایک مماثلت کے لئے کہ جیسے، اب مثال کے طور پہ یہ پیالہ یہ مٹی کا ہے، یہ مٹی کا پیالہ، گویا پتھر ہے، پتھر. اب میں نے اس کو یہ گویا پتھر کا، پتھر نہیں ہے، اس کو ہمارے عرف میں پتھر نہیں بولتے، وہ پیالہ ہی بولتے ہیں مٹی کا. لیکن یہ کہ یہ ایسا سخت ہے کہ پتھر ہے، تیرا سر پھوڑ دے گا. ایک میرے برجستہ ایک مثال یاد آئی، تو اس لیے کہ گویا ایک نسبت کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ جیسا کہ یہ کہنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بے عین ہی سیم وہی چیز ہے. تو لفظ گویا کہاں لگنا چاہیے یہ اور کہاں نہیں لگنا چاہیے، یہ پھر ایک ہے مطلب، اور لگا رہے ہوتے ہیں سائیں بھائی، کیا عوام کیا خواص، توجہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم کسی کو اس میں کوئی حکم تو لگے گا نہیں جب اس کو معنی ہی نہیں پتا بیچارے وہ اس لفظ کا. تو مقابل دشمن اسلام کے ایسا بنا گویا، ایک شعر ہے وسائل بخشش کا. مقابل دشمن اسلام کے ایسا بنا گویا، کوئی دیواروں سیسا پلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دشمن اسلام کے مقابلے میں
مجھے ایسا مضبوط کر دے، میرا دل ایسا مضبوط ہو جائے، میں اتنا ہمت والا اور بہادر ہو جاؤں کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، دیوار ہوں. یہ مثال دی جاتی سیسا پلائی ہوئی دیوار کر کے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گئے، جم گئے. تو یہ بارگاہ رسالت میں ایک درخواست گویا. تو یہاں بھی یہ گویا کہ پریاں نہیں اساری، پریاں اساری تو ہے ہی غلط. یہ گویا ہنسی رہا ہے تو گویا مجھ پر ہنس رہا ہے، تجھ پر ہنس رہا ہے. یہ غافلوں پر جو نمازوں سے اور دین داریوں سے دور ہے، گناہوں میں پڑے ہیں، یہ ان پر ہنستے ہیں کہ ہمارا تو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، ہم کو مکلف نہیں، ہم پابند نہیں، ابھی تک ہم پر شریعت کے کام لاگو نہیں پڑے. آپ کو تو لاگو پڑ گئے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. یہ گویا وہ بچہ ہنس کے سمجھا رہا ہے. بندہ یوں اس سے عبرت حاصل کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، عشاء کی نماز اور فجر کے درمیان بھی کیا کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے؟ عشاء اور فجر کے درمیان نماز کے تعلق سے تو وہ ہے کہ صبح صادق جب ہوئی، تو اب یہ اس کو لفظ مکروہ سے تو شاید نہیں ہے، مجھے یاد نہیں پڑا. اب کوئی نفل نہیں پڑھی جا سکتے. صبح صادق سے لے کر جب صبح صادق آ گئی، اب فجر یعنی سورج نکلنے اور اس کے 20 منٹ تک کوئی نفل نہیں پڑھی جا سکتا، صرف سنت فجر پڑھی جائے گی، وہ بھی فرضوں سے پہلے. فرضوں کے بعد تو سنت فجر رہ بھی گئی تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھے، اور مستحب ہے، وہ بھی نصف و نہار شرعی تک. اور یہ وقت بھی مکروہ کہلاتا ہے، بلکہ یہ مکروہ تحریمی وقت ہے. بعض 3 اوقات تو مشہور ہیں اوقات مکروہ، اس کے علاوہ بھی کچھ مکروہ اوقات ہیں. میرا خیال ان کی تعداد 9 یا 12 یا اس طرح کی ہے جو دن رات میں مکروہ اوقات ہوتے ہیں. نوافل کے اعتبار سے 12 ہے اس میں. نوافل کے اعتبار سے جی. جیسے عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی تو اب کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی قضا ہے کسی پر تو قضا پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا. یہ نفل کے حق میں یہ عصر کے بعد مکروہ وقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ